كالنجوم فبأي مقتديتم اهتديتم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات درود و سلام کا انتہا. جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جواب پر بھی اللہ کروڑ رحمت سے. محترم، اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، ان کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جما دیا ان کو تقوی کے کلمہ پر، تو یہ ان کا حق تھا اور وہ اس کے اہل تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سرداروں کی مانند ہیں، جس کی بھی تم اقتداء کرو گے ہدایت پالو. بات یہ ہے جو سمجھنے والی ہے کہ ہم صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہم صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں. دو گروہ ہوئے، ایک گروہ ہے جو صحابہ کی غلطیاں نکالتا ہے، ان کو بدنام کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، ان پر کفر کے فتوے لگاتا ہے، اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ 1,24,000 یا 44,000 میں سے صرف 3 یا 4 بندے مسلمان رہ گئے تھے، باقی سارے اسلام سے پھر گئے. اور جو مسلمان رہ گئے تھے ان چاروں کے نام یہ بتلاتا ہے کہ ایک مقداد تھے، ایک حضرت عمار بن یاسر تھے، ایک ابو ذر غفاری تھے، اور ایک حضرت سلمان فارسی تھے. یعنی 1,24,000 یا 44,000 میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ 4 بندے مسلمان رہ گئے تھے، باقی سارے اسلام سے پھر گئے. اور یہ کہنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ اس گروہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے اصول کافی. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ 1,24,000 میں سے یا 1,44,000 میں سے سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے اور صرف 4 رہ گئے. 4 میں سے کون ہیں؟ مقداد بن اسود، عمار بن یاسر، ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی. اب ان لوگوں کی دلیری کا ذرا، ان لوگوں کی دلیری کو ملاحظہ فرمائے ذرا کہ حضرت علی بھی گئے، سیدہ فاطمہ بھی گئی، حسنین کریمین بھی گئے، حضرت عباس بھی گئے، آل عقیل بھی گئے، آل جعفر بھی گئے. یہ وہ ہیں جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل ہے. یہ بھی گئے، سب کی چھٹی کروا دی. ایک تو یہ گروہ
آپ نے سب کی چھٹی کرا دی سوائے 4 کے، نہ کو آل رسول سے بچا، نہ کو آل بیت سے بچا، نہ کو صحابہ سے بچا۔ تو صحابہ کی وہ جماعت ہے جن کی ہم چوکیداری کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے ہمیشہ نبی علیہ السلام کا دفاع کیا۔ ہم ان کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ صحابہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیدار رہے۔ ہم ان کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ صحابہ نے حرمت مدینہ کا دفاع کیا۔ ہم ان کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ صحابہ نے عظمت خدا کا دفاع کیا۔ آج جو شخص صحابہ پر تنقید کرے، ہمارا یہ فرض ہے کہ جس طرح صحابہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ اپنی جانیں نچھاور کرے، اگر ہم نے جان بھی نچھاور کرنی پڑے تو جان نچھاور کرتے ہوئے ہمیں صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے۔ آپ اندازہ کیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب سے پہلا جو بندہ شہید ہوا، آپ میں سے کسی کو اس کا نام آتا ہے؟ سب سے پہلے جو شہید وہ کون تھا؟ سب سے پہلا اسلام کا شہید جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں شہید ہوا، اس بندے کا نام، اس صحابی کا نام کیا تھا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوتیلا بیٹا تھا، حضرت خدیجہ کا بیٹا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام تھا زید ابن حالہ۔ سب سے پہلے یہ اسلام کے بھی شہید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے جو شہید ہوئے، سب سے پہلے شہید جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بیٹے، جن کا نام تھا زید ابن حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب زید ابن حالہ کو بھی اسلام سے خارج کر دیا جائے اور کہا جائے کہ 4 بندے مسلمان رہ گئے تھے، باقی وہ مسلمان ہی نہیں رہا، تو ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہدایت نصیب کر۔ اور اب کیا کہیں؟ گالیاں تو بڑے لوگ ہیں نیٹ پر دینے والے، جب یہ گالی دیتے ہیں جواب میں لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں، جب یہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں تو لوگ ان پر لعنت برساتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں اللہم اہدہم، اللہ نے ہدایت نصیب فرما۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ہماری زبانوں سے کیا نکل رہا۔ اب دیکھیں کہ 1,44,000 میں سے سب کے دلوں سے انہوں نے ایمان بھی خارج کر دیا اور انہیں اسلام سے بھی خارج کر دیا۔ اب دیکھیں یہ پہلے شہید ہیں جن کا نام میں نے آپ کو بتایا زید بن حارثہ۔ اب بدر کے میدان میں 14 صحابی شہید ہوئے، 2-4 کم و بیش بھی ہو سکتا ہے۔ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہی شہید ہو گئے تھے؟ وہ مار کے دکھائے تو صحیح نہ کسی کے لیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والے میدان بدر میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی تو نہیں کہہ دیا اے بدر والوں آج کے بعد تم میں سے اگر کوئی بندے سے کوئی گناہ بھی ہو جائے اس کے باوجود بھی اللہ نے بدری سے عاقبت جنت کو واجب کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائے. اور یہ گروہ چن چن کے ان کی غلطیاں تلاش کر کے ان کو نشر کرے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے. آپ یقین کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت کی ہے پتہ کیا کی ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ایک عام مسلمان کو بدنام نہیں کر سکتے. عام مسلمان کو جو عام مسلمان ہے. صحابہ عام مسلمان نہیں ہیں. آج 15ویں صدی کا ایک بات یاد رکھیں. آپ سارے نٹ دیکھتے ہیں, آپ بریلویوں کی محفلیں بھی دیکھتے ہیں, دیوبندیوں کی بھی دیکھتے ہیں, حدیثوں کی بھی دیکھتے ہیں اور اس گروہ کی بھی دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آج سی کیا. آپ جب دیکھیں نا تو ایک چیز کرنا, تجربہ کرنا, دعویٰ کرنا, خدا کی قسم جہاں نبی علیہ السلام کے صحابہ کی توہین ہو رہی ہے یوں لگتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں برس رہی. توجہ کر لیں, دیکھ لیں. آپ یقین کریں گے, آپ کا دل و دماغ اس بات کو تسلیم کرے گا جس مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی توہین کی جا رہی ہوگی وہ مجلس ایسے ہوگی جیسے اجڑی ہوئی مجلس ہے. اس مجلس میں آپ کو اللہ کی رحمت برستی نظر نہیں آئے گی. اس مجلس میں برکت نظر نہیں آئے گی. آپ کو ان چہروں پہ وہ روشنی نظر نہیں آئے گی, وہ نور نظر نہیں آئے گا جس مجلس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی توہین کی جا رہی ہوگی. میں نے گزارش کی ہے کہ اسلام نے جو تربیت کی ہے وہ فرمایا ہے میرے جیسے گناہگار مسلمان کو بھی آپ بدنام نہیں کر سکتے. یہ چاہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو آپ بدنام کریں اور پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں آپ کی محفل سجا, اس پر اللہ کی رحمت پر سے نہیں برس سکتی. آپ دیکھ لیں, تجربہ کر لیں, آپ محسوس کریں گے وہ محفل, وہ مجلس, وہ جگہ ایسے ہے جیسے اجڑی ہوئی جگہ ہے, بے برکتی جگہ ہے. اس جگہ پہ برکت نہیں ہے. اس کے برعکس اہل سنت میں سے آپ کسی کی بھی محفل دیکھیں, کسی کی مجلس دیکھیں, آپ کو وہ بے برکتی نظر نہیں آئے گی, وہ اجڑی ہوئی محفل نظر نہیں آئے گی. وجہ کیا ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین کی جائے گی وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے, نہیں آتے. میں نے گزارش کی نا کہ آپ دیکھیں میدان بدر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی شہید ہوئے. آگے چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کہاں شہید ہوئے؟ میدان احد میں شہید ہوئے. اللہ آپ کو لے جائے وہاں میدان احد میں. آج بھی جائے تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ کی رحمت برس رہی. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک اللہ تعالیٰ نے بڑی خاص کرنوالی فرمائی کہ میں نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں جو بدار جبل احد پر ہے, ایک سال میں نے قرآن سنایا وہاں پر. میدان احد کی جو مسجد ہے اس مسجد میں نے ایک سال قرآن کریم سنایا. وہاں میں نے نماز تراویح پڑھائی. یوں لگتا رہا تو مسجد بن گئی ہے, لیکن جس ٹائم ہم جاتے تھے میں سناتا تھا اوپر چھت نہیں تھی اس ٹائم, 4 دیواری تھی اس کی, اور ایسے لگتا تھا جیسے اللہ کی رحمت برس رہی ہے. آپ جائیں دیکھیں آج بھی اس جگہ پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ شہید ہوئے
اس جگہ پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور جس جگہ پر بیٹھ کے اللہ کے رسول کی صحابہ کی غیبت کی جاتی ہے، گلہ کیا جاتا ہے، ان پر تھپ و شتم کیا جاتا ہے، اس جگہ کا آپ آنکھوں سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ لگے گا یا اللہ کی رحمت نہیں برس رہی۔ میں کچھ نہیں کہتا، کم از کم اس جگہ پر اللہ کی رحمت نہیں اتر رہی، اور سب کچھ اتر سکتا ہے، اس جگہ پر اللہ کی رحمت نہیں اتر رہی۔ آپ نے جو 4 بندوں کو مسلمان مانا، اس میں سے آپ نے سیدنا امیر حمزہ کو بھی نکال دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حمزہ ایسے شہید کیے گئے جیسے ایک قصاب ایک جانور کی چمڑی اتار کے اس کے ٹکڑے کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی، آپ نے جا کے دیکھا، تو آپ کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آپ کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے جسم کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پھوپھی کو روکا جائے، صبر نہیں کر سکے گی، برداشت نہیں کر سکے گی کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے لوگوں نے۔ لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی آپ پریشان نہ ہو، میری آنکھوں سے آنسو تو رواں ہو سکتے ہیں، نہ میں لوہا کروں گی نہ میں ماتم کروں گی۔ آپ نے امیر حمزہ کو بھی نکال دیا کہ یہ 4 بندے مسلمان رہ گئے تھے، باقی لوگوں مسلمان ہی نہیں رہا۔ آگے چلتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، خندق کی لڑائی میں، میدان خندق میں جناب 13 صحابی شہید ہوئے۔ 13 صحابی میدان خندق میں 13 صحابی شہید ہوئے، دنیا کے مال کے لیے شہید ہوئے۔ وہاں وہ معاملہ ایسا تھا کہ ہر صحابی نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، میں وہ نہیں، تمہارے پیٹوں پر ایک پتھر ہے، محمد کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی نے دیکھا، کس نے دیکھا؟ صحابی نے دیکھا ایک قدم بھی اسلام بغیر نبی علیہ السلام کے صحابہ کے نہیں چل سکتا، ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو نکال دیا جائے تو ایک قدم بھی اسلام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ میرے پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ جلدی جلدی گھر گئے، مدینے کے رہنے والے تھے، اپنی بیگم سے جا کے کہا کہ بی بی گھر میں کچھ ہے؟ کہنے کہ چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، تھوڑے سے جو ہے ان کا آٹا بنا لیتی ہوں۔ تو کہنے لگے اس سے اتنا ہی ہوگا کہ میرے حضور تھوڑا سا کھانا کھا لیں گے، باقی تو نہیں کھا سکیں گے۔ حضور کی محبت پر توجہ فرمائیں، یہ ان لوگوں کو میرا پیغام ہے جو حضور کے صحابہ کی غلطیاں نکالتے ہیں، حضور کی محبت کا طرح اندازہ فرمائیں۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ حضور تھوڑا سا کھانا کھا لیں گے، 1-2 صحابی کھا لیں گے، دنیا میں حضور راضی ہو گئے، عرش پر اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ بھی کہتی ہے کان میں جا کے کہنا، کان میں جا کے کہنا کہ آج آپ کی دعوت ہمارے گھر ہے۔ حضور کی محبت چیک کرنا ذرا، یہ دعوت فکر ہے ان بد نصیبوں کو، یہ دعوت فکر ہے ان بد نصیبوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی غلطیاں کو کیا نکالتے ہیں۔ محبت چیک کریں ذرا۔ صحابی آئے، آگے کیا کہا؟ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کا کھانا ہمارے گھر ہے۔ چپکے سے کام نے کہا، چپکے سے، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا
آج سب کا کھانا جعفر کے گھر میں ہے. سب کا کھانا. بیوی کو جا کے کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے میں نے تو آپ کے کان میں چپکے سے کہا تھا کہ آپ آ جائیں، آپ آ کے کھانا کھا لیں. ایک دو صحابی ساتھ لے آئے. آپ کی تو محبت بڑے عجیب انداز کی ہے. آپ نے سارے صحابہ کو اعلان کروا دیا سب کا کھانا جعفر کے گھر میں ہے. ذرا محبت چیک کرے نا. یہ نہیں کیا کہ پیر کھا لے مرید نہ کھائے. یہ نہیں کیا کہ لیڈر کھا لے عام بندہ نہ کھائے. یہ نہیں کیا کہ میں کھا لوں ان کی خیر ہے. فرمایا نہیں، میں کھاؤں گا یہ بھی کھائیں گے، میں پیوں گا یہ بھی پیئیں گے، میں آرام کروں گا یہ بھی آرام کریں گے. میں صحابہ کے بغیر ایک قدم بھی جانے والا نہیں. یہ بھی پوچھتی ہیں آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ اعلان کر دینا؟ لیکن میں نے نہیں کہا. کہنے کہ سرکار نے خود اعلان کیا تھا. خود اعلان کیا. پھر کہنے سرکار جانے، سرکار کا اللہ جانے، سرکار کے صحابہ جانے، ہمیں غمگین ہونے کی ضرورت ہی نہیں. محبت کیا کرے نا ذرا. تو کھڑا ہو کے کہتا ہے ممبر حسینی پر کھڑا ہو. ممبر حسینی کا یہ تقاضا ہے کہ حضور کے صحابہ کی توہین کرے. کیا حضرت حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین کیا کرتے تھے؟ ایک موقع بتاؤ، ایک موقع، ایک وقت، ایک بات کہ کبھی جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی توہین کی ہو. ایک واقعہ. تو کہتے ہو ممبر حسین ہے، تمہیں کیا قدر ہے ممبر حسین کی؟ محبت چیک کرے نا ذرا. ابھی بھی کیا کہتی ہے؟ اور بھائی آپ نے تو نہیں کہا، کہہ رہے میں نے نہیں کہا. کس نے کہا ہے؟ نبی پاک. بیوی تو ایمان والی تھی نا، صحابیہ تھی نا. نبی اسلام کیا تھی؟ صحابیہ تھی نا. کہتی اچھا تو نہیں آکھیا؟ نہیں آکھیا. کس نے کہا ہے؟ نبی پاک نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دینا کہتے رسول جانا، حضور دے صحابی جانا، حضور دا اللہ جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جعفر ہی کا کام کرنا ہے. اور میں نہیں کھانا ننگا، آٹا ننگا نہیں کرنا. ساڈے گھر آنے کبھی کدی نہیں ہوا. غصہ نہ کرے یار. بڈھی نال گل کر کے بھیج دو نا، آپ تہاڈی کلاس کیسی رہتی ہے. ایسی کلاس لے گی نا تسی یہ کبھی نہ گل نہیں کرو گے نا. کیوں؟ انہیں ایف اے کیتا ہے، بی اے کیتا ہے، ایم ایس سی. وہ پڑھی لکھی خاتون ہے. ہماری ماں کی طرح تھوڑی تھی کہ جنہوں نے صرف قرآن پڑھا ہوا تھا. کوئی ایم بی ایس نہیں کیا ہوا تھا، لیکن انہیں پتا تھا کہ خاوند کا احترام کیا ہے، گھر کو کیسے چلانا ہے، عزت سے کیسے زندگی گزارنی ہے. حکم جاری ہوا آٹا ننگا. یہ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے. کھانے پینے کی چیز ننگی نہیں رکھنی. کیوں؟ دو نقصان ہے. ایک تو اللہ برکت اٹھا لیتا ہے اس سے. جو کھانے پینے کی چیز کو ننگا رکھ دیا جائے تو اس سے اللہ کیا اٹھا لیتا ہے؟ برکت اٹھا لیتا ہے. اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کوئی زہریلی چیز اس میں گر کے باہر نکل جائے گی اور انسان کی موت کا سبب بن جائے گا وہ کھانا. حکم جاری ہوا کہ بیوی کو جا کے کہہ دو کھانا ننگا نہیں رکھنا اور ہنڈیا گرم گرم رہے. ہنڈیا گرم گرم رہے. اب کھانے کا ٹائم ہوا تو فرمایا سارے ہی آ جاؤ. میرے بتا کبھی کہ پتا کھانا کھا لے گا کی کبھی بکری کھانے کا جس کا میری آنکھیں آتی ایسے پتا چلا ہے صاحب نے بات کرتی ہے تھی بڑے پکے ہو. خدا کبھی آنکھیں اور بھی کھاتے ہو. ویسے کوئی بندہ مجھے کہہ دے
کہ شاید تہاڈا کھانا اج تے آکے بھی جمعہ دے جاڑے تے میں بندہ باہر بھی کھلوا دے جڑے باہر نے وہ بھی نہ چاہے ہو جڑے اوتے نے وہ بھی نہ چاہے ہو اج بلائے حاجی صاحب دے گھر ساڈا حاجی گھر چھڈ کے نہ سکے میرا نام بتا نہ جائے گا لیکن وہاں نسبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا آ جاؤ کھانا تیار ہے پہنچ گئے سارے اللہ کے ولی سارے اللہ کے اگر صحابی ولی نہیں ہے پھر کوئی ولی نہیں ہے سارے اللہ کے اور جنہوں نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار کی زیارت کیا خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں اس پر جہنم کی آگ اللہ نے حرام کر دی جس نے صرف مجھے حالت ایمان میں دیکھ لیا ہے حالت ایمان میں دیکھ لیا ہے اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے وہ چہرہ ہے اور وہ جماعت ہے جنہوں نے حالت ایمان میں آگ کے چہرہ پر انوار کو دیکھا اور جس دیکھ تو دیکھے پر دوبارہ دیکھ بھی نہیں سکتا تجلی نور اتنا کہ دیکھ ہی نہیں سکا فرمایا آ جاؤ سارے چلے گئے کسی نے مشورہ نہیں دیا حضور کھانا تھوڑا ہے اب ساری 1400 بندہ ہے کہا نہیں آ جاؤ پہنچے اپنا لعاب دہن کھانے میں ڈال دیا کھانے میں دنیا کا کوئی بھی پیر ہوئے یہ لعاب دہن جراثیم نے بیماری دے یہ نے میرے حضور کا لعاب دہن شفائی یہ شفائی آنکھوں میں لگے تب شفا دوسری پنڈلی پہ لگے تب شفا زہر لونیڑی پہ لگے تب شفا کھانے میں ڈال دیا جائے تو اللہ برکتیں ڈالتے یہ میرے حضور کا لعاب دہن ہے یہ حضور کے لعاب دہن کی برکت ہے اور جنہوں نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھ لیا تو اس کی برکت کیا ہے فرمایا اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی گھر چلے گی جماعت ہے ذرا محبت چیک کریں یعنی آپ کو یہ بتانا ہے کہ ایک گروہ حضور کے صحابہ کی کیا کر رہا ہے توحید اور آپ نے چیک کرنا ہے جس جگہ پر یہ مجلس ہو یا حضور کے صحابہ کی کسی بھی رنگ میں توحید کی جائے چیک کریں اس وقت برکت نازل ہوتی ہے آپ کو بھی نظر نہیں آئی میں اور آپ کو ولی اللہ نہیں ہے آپ مسلمان ہیں ہماری آنکھ بھی یہ جج کرے گی کہ یہاں اللہ کی برکت نہیں نازل ہو رہی رحمت نہیں نازل ہو رہی اور سب کچھ نازل ہو سکتا ہے اللہ کی نہ رحمت ہوگی نہ برکت ہوگی یہ اتنی بڑی جماعت چلی گئی ان کے گھر میں آپ لعاب دہن ڈالیں پوری جماعت کھانا کھا لے پوری جماعت تے ساڈے پیر ٹر جاتے ساڈے مرشد ٹر جا یہ ختم پڑھن ٹر دے نا کہ مولوی کی بن ٹر اسی کے ہوتے ہو کئی پارٹی جو گئے ہوتے ہاں کل میں ایک نیٹ جگہ سنتا تھا کہ مولوی مٹلا جی کا اندر نہیں ہون لوگ تیجے دن ہی چھٹی کرا دیتے ساتواں نہیں کراتے دسواں نہیں کراتے میں کیا تھی جاتا بھابی مر جان سارے یہ اللہ کرے گا ایک سال خود بھی چھڑ جان گے ہولی لوگ تاکڑے پہ گئے ہے نہیں مولوی کتنے دور گیا ختم پڑھا ختم بالکل ایک پوچھو انہوں ایک ختم کی بھی کوئی تعلیم ہے کہ کیڑی کلاس کا ختم ہے کہ کی تعلیم ہے کوئی نبی اسلام نے دی تعلیم دیتی ہے فرمایا نماز ایسا پڑھنا روزہ ایسا رکھنا ہے حج زکات جہاد عمرہ جی نفل عید دی نماز یہ بچوں ختم یہ کوئی طریقہ کو قرآن وچ کو حدیث وچ کو صحابہ کو انہاں دے بزرگان دین دس گئے کون دس گئے نہ اگے دا پتہ نہ پیچھے دا خیر ایک ٹر گیا کتے ختم پڑھ وہ ختم پڑھ گیا نہ
جماعت بھی اندر ڈھیر ہوتی ہے نا، وہ لے گیا لے آؤ کھاتے گئے لے آتے گئے کھاتے گئے مر گئے، کھاتے مر گئے۔ وہ کچھ دو چار بچے سن گھر نے پوچھا رجے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا رجے ہو گئے، رجے ہو گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ نسبت رسول میں یہ صلی اللہ یتیم کے گھر کا مال کھانا جائز نہیں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ محبت چیک کریں۔ آپ اکیلے کھانا کھانے اکیلے کھانا کھانے نہیں گئے، سب کو ساتھ لے کے گئے کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھائیں گے محمد کے ساتھی بھی وہاں کھانا کھائیں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی۔ میں نے گزارش کی ہے خندق میں کتنے شہید ہوئے؟ جو کسی کے بندے کا نام یاد ہے الحمد للہ۔ جنگ حنین میں 17 صحابی شہید ہوئے، ادھر 17۔ آگے چلے جنگ خیبر میں 19 صحابی شہید ہوئے، آگے چلے اور میرے معونہ میں 67 صحابی شہید ہوئے، جن کو 67 کہتے ہیں۔ آگے چلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور میں 256 صحابی شہید ہوئے۔ کتنے؟ 256 صحابی شہید ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کربلا میں جو ہوا غلط ہوا، صحیح نہیں ہوا، ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ اس کو تو آپ یاد کرتے ہیں، کبھی آپ نے اس شہید کو یاد کیا ہے تو کہاں شہید ہوا؟ مسجد نبوی میں۔ کہاں شہید ہوا؟ مسجد نبی کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ مدینہ آپ کیا کرو؟ مدینہ منورہ ہے۔ مکہ کے بعد کائنات کی کوئی عزت والی جگہ ہے تو محمد رسول اللہ کا شہر ہے صلی اللہ، جہاں حضور کے قدم لگے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ بیت اللہ کے لیے تیرے پیغمبر خلیل نے دعا کی تھی، اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور دوسری دعا کی تھی اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منهم باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تیرے پیغمبر ابراہیم نے دعا کی تھی مکے والوں کو کھلا جگہ فرمانا، امن کی دینا۔ اللہ میں تیرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتا ہوں اللہ مدینے میں برکتیں نازل فرمانا۔ اللہ تیرے ابراہیم نے دعا مانگی تھی مکہ کو حرم بنانا، میں تیرا محمد تیری بارگاہ جلال میں التجا کرتا ہوں مدینہ کو حرم بنانا۔ اللہ جیسے مکہ میں تو برکتیں نازل فرماتا ہے، اللہ میرے مدینہ میں بھی برکتیں نازل فرمانا۔ یہ وہ مدینہ ہے، ایک شہید مدینے کا شہید بھی ہے جو کبھی کسی کو یاد نہیں آیا۔ ایک شہید مدینے کا شہید ہے، مدینے کا شہید نہیں، مدینے کی مسجد کا شہید ہے، مدینے کی اس مسجد کا شہید ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ اور اس جگہ کا شہید ہے، فرمایا مسجد نبوی کے محراب کا شہید ہے۔ کہاں شہید ہوئے؟ محراب میں، اور محراب کے اندر اس مصلی کا شہید ہے جس مصلی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اور تم کہتے ہو یہ ایمان والے نہیں تھے، تم کہتے ہو 4 بندے مسلمان رہ گئے تھے، مقداد بن اسود، عمار بن یاسر، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی میں شہید ہونے والا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں بتلاؤ تو صحیح نا، تم نے علی کو بھی نکال دیا، حسن کو بھی نکال دیا، حسین کو بھی نکال دیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی نکال دیا، اور مجھے بتلاؤ تو صحیح نا علی
44,000 صحابہ سارے کے سارے مومن تھے، سارے کے سارے مومن تھے. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں مانتے، کسی کو معصوم. یہ کہتے ہیں 12 امام تھے 14 وہ بولے دوسری بھی بول جا کرو نا 12 امام تھے. پوچھو حضرت حسن کی اولاد کو معصوم کیوں نہیں مانتے؟ کیا حضرت حسن سیدہ فاطمہ کی اولاد نہیں ہے؟ حضرت حسن علی المرتضیٰ کی اولاد نہیں ہے؟ حضرت حسن نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر سواری نہیں کی؟ حضرت حسن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطا کو نہیں چوسا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے لبوں کے بوسے نہیں دیے. ان کی اولاد کو معصوم کیوں نہیں مانتا؟ ان کی اولاد کو امام کیوں نہیں مانتا؟ اور تو نے 1,44,000 سے ہمارا کی چھٹی کرا دی، تو ان کو نہ مانے تو کون سی بڑی بات ہے؟ اور میرے بھائیوں یاد رکھنا، جس کو بھی عزت ملی ہے اسے نسبت رسول سے ملی ہے صلی اللہ، جس کو بھی عزت ملی ہے اسے نسبت رسول سے ملی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں تو نیٹ پر دیکھ رہا تھا ایک بد رسید، میں اب بڑے ہلکے لفظ استعمال کر رہا ہوں. جذبات کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، منبر کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے. میں بڑے ہلکے ایک نیٹ کھولے کہہ رہا ہے اللہ کا خالق علی ہے، یعنی اللہ کو علی نے پیدا کیا. اور آگے جو میں نے جو بات کی ہے نا، جہاں یہ مجلس ہو رہی ہے، اب آپ صرف جج کریں، کچھ نہ کریں، بحث نہ کریں، یہ آپ کے پاس کا روک نہیں. جج کریں اس مجلس میں خدا کی قسم اس وقت اللہ کی نعمت نہیں برت رہی ہوگی اور سب کچھ برتنا ہو. جج کریں. اب وہ کیا کہتا ہے، اب اندازہ کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالی کس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ حضرت عمر فاروق کے. تو نے چھوٹی کرا دی نا، تو نے کہا والی بھی مسلمان نہیں رہے، سیدہ بھی مسلمان نہیں رہی. پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، پتہ نہیں کب آئے گی تجھ پر، کب آئے گی. اللہ حلیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ مغفور ہے. اور یہاں کیسے برکتیں نازل ہوں. ایک میراثی ارتقا وہ سعد رضوی کو کہتا ہے میں معافی مانگنا چاہوں. سعد رضوی کون ہوتا ہے معافی دینے والا؟ کون ہے سعد رضوی؟ کیا حیثیت ہے اس کی؟ سعد رضوی کون ہے معافی دینے والا؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد میں تبرہ بولے وہ معافی کے قابل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ پان کی پشت میں جا کے اپنے منام سے ملتا ہے، اور میرے مادیہ کا شجرہ بھی جا کے اپنے منام سے ملتا ہے. آپ کو تو شجرے کا پتہ نہیں ہے. کتنے جنے کوڑا بے کھڑ اگے کدی جے دیکھیا پھرنیاں کھاتے، چاول کھاتے، بریانیاں کھاتے. اللہ کی برکتیں نہیں اتر سکتی. یاد رکھنا، جب تک جس جگہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین کی جائے گی، وہ لوگ یہ کرتے ہیں یا اللہ کی برکتیں اترے گی. برکتیں نہیں اتر سکتی اور سب کچھ اتر سکتا. اس ملک میں کس چیز کی کمی ہے اور کسی چیز میں برکت نہیں ہے، کسی چیز میں برکت نہیں ہے.
کھیتی باڑی میں برکت ہوئی ہے، دکانداری میں برکت ہوئی ہے، کاروبار میں برکت ہوئی ہے. جس کو دیکھو وہی رو رہا ہے، جس کو دیکھو وہی رو رہا ہے، جس کو دیکھو وہی رو رہا ہے. کوئی حال نہیں، کوئی حال ہوئے کہ کر تم نے انہیں معاف نہیں کیا جن کا رسول اللہ حیا کیا کرتے تھے، جن کا رسول اللہ حیا کیا کرتے تھے، تم نے تو انہیں معاف نہیں کیا. اب آپ دیکھیں، میں نے گزارش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں شہید ہو گئے اور مدینے میں مسجد رسول میں شہید ہونے والے اور مسجد رسول میں مصلی رسول پر شہید ہونے والے اور مصلی رسول کہاں ہے؟ محراب رسول میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دن قیامت کے پورا مدینہ شہادت عمر کی گواہی دے گا، پوری مسجد نبوی شہادت عمر کی گواہی دے گی اور مسجد نبوی گواہی دے گی، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب گواہی دے گا اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب کے اندر جو بچھا ہوا مصلی ہے وہ گواہی دے گا کہ پاک عمر کے پاک خون کے قطرے اس پاکیزہ جگہ پر گرے تھے. انہوں نے کہا وہ مسلمان ہی نہیں تھا. اتنی جرأت تیری اتنی رہے گی کہ تو نے کہہ دیا وہ مسلمان ہی نہیں تھا. اگر عمر مسلمان نہیں تھا تو اس دنیا میں کوئی مسلمان نہیں، نہ تیرا مسلمان ہے. اگر عمر مسلمان نہیں ہے تو مجھے بتاؤ تو صحیح نا پھر کون ہے جو مسلمان ہے؟ نام لو اس مسلمان کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں اسلام کا پورا دامن اللہ اکبر نبی علیہ السلام پہ قربان ہونے والے صحابہ کا ناموں سے بھرا ہوا ہے. ایک صحابی ہیں جنگ احد میں شہید ہوئے. اب جب جنگ احد میں شہید ہوئے نام ہے ان کا مصعب بن عمیر. نام ہے ان کا مصعب بن عمیر. بڑے تکڑے کٹ کاٹ والے جوان تھے اور بڑے مالدار گھر کے تھے. دن میں 4 دفعہ کپڑے بدلا کرتے تھے اور ان کے اسپیشل کپڑے یمن سے بن کے آیا کرتے تھے. کہاں سے؟ یمن سے بن کے. اور خوشبو اتنی مہنگی استعمال کرتے تھے کہ جس گلی سے گزرتے تھے گھنٹوں خوشبو آتی کرتی. لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گیا. کلمہ پڑا، مسلمان ہوئے. جب مسلمان ہوئے نا چچا کو پتہ چل گیا. کہنے لگا 2 راستوں میں سے ایک راستہ چن لو. کہنے کیا مطلب؟ کہنے یہ ہے دنیا کا مال و دولت ہے، یہ سب کو چھوڑنا پڑے گا. جنہیں نسبت رسول سے محبت ہوئی ہے نا انہوں نے پھر ساری دنیا کو جوتی کی نوک پہ رکھ کے ٹھکرایا. انہوں نے کہا چاچا جو تیرا دل لے کر جو تیرا اس دل میں اب رسول اللہ کی محبت آ گئی تو ساری محبتیں نکل گئی. ایک چیز رہتی ہے، یا حضور کی محبت رہے گی یا دنیا کی محبتیں رہے گی. 2 محبتیں نہیں رہ سکتی. جیسے ایک کمان میں 2 فرق ہے نا، فرق ہے. دس دیا فرق گسا نہیں مل رہے. اچھا کر لو گے تو میرے پیسے بات کر لو، میری دعا مانگ جا لو، پھر کی ہوئے. مسئلہ تو میں نے بتانا ہے. مراسی کو جیسے 2 تلوار دیتی کنیا تلوار کا کی کام ہوتا ہے. وہ مراسی نے بیٹھ کر آ کے چمٹا بنا لیا. مراسی نے بیٹھ کر آ کے چمٹا بنا لیا. چونکہ وہ نسبت ہی ایسی تھی نا
گل سمجھ جاؤ ساری میں سمجھانی راگ راگ ویکھیا کرو نا کدھر جا بلاسی نے کی کیتا بینڈ کر کے چمٹا بنا دے اور نبی علیہ السلام نے صحابہ تلواریں دی تو انہوں نے کیا کیا کفار کی گردنیں اڑا پر یہی فرق ہے یہی فرق ہے سمجھ آئی نا تعوف اور بات نہیں ہے اسلام میں جہاں تو جناب کو مراسی مار دیا نا کہتے ہیں ملک کا بڑا نقصان ہو گیا ایک مراسی کاٹ گیا مراسی مر گیا کبھیا مر گیا کبال مر گیا بڑا نقصان ہو گیا علی کہتے ہیں وزیر اعظم مارتے ہیں اپنی جگہ جان چھوٹی ہے صدر مارتے ہیں جگہ جان چھوٹی ہے کو ہو رہا ہے وہ بھی انڈیا نہیں آئے گا نا یہ آتے کبھیا مارتے ہیں ملک کا بڑا کئی کئی دن ہوتے تھے کام دیکھا گے کئی کئی دن اب بڑے بڑے اینکر صدی کی سے نے پھر محمد جو آپ رہا ہو سب کچھ آپ رہے ہو سب آرام دے لگے بڑے بڑے اینکر سب آرام دے لگے سب ہیلی کاپٹر رکھے لڑکی تو لیا دے دینا کی ذرائع عام کر دینا یہ ساڑھے ہاتھ سے گال کرن گے عوام کے ہاتھ سے گال کرن گے کسی بھی نہیں کرن گے عوام کے ہاتھ سے نکال کیوں انہوں سب کچھ لاب جاتا ہے سب کچھ ملتا ہے انہوں عوام کے ہاتھ سے گال نہیں کریں گے آؤ وہ شہید مدینہ کے بعد بتا کے سمیٹتا ہوں خطبے کو یہ چلیں گے خطبے انشاءاللہ سے آپ آبادی کہ 5-6 مہینے میں ہوئی کام میں اللہ نے بدل رات کو نکلے رات کو نکلے ایک بدو مسافر بیوی کو بچی بچہ ہونے والا ہے مسافر ہے پردیسی ہے جان پہچان نہیں اب یہ رون پر ہے اس پر ہے رون پر ہے کہتے تھے شباز شریف آ گئے رون سے کتنے آ گئے رون سے سڑک کو بندہ نظر آ گیا ہم پھاڑ دے سواری پیدا ہوا سڑکاں صاف ہو جان گیا انہوں بھی پتا ہے کہ نہ آج ہی صاف کی ہے میرے گزرنے کے بعد وہی کام کرے بندہ تو نظر نہیں آئے گا یہ ان کا روڈ ہے کیوں یہ ظالم ہے یہ حضرت عمر نکلے ہیں اس پر روڈ لگا رہے ہیں یہ تھے خادم یہ تھے خادم دیکھا مسافر ہے ایک اپنا خیمہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے بابا کیا بات ہے حضور مسافر ہوں اب اسے تو نہیں پتا یہ امیروں کے دین ہے انہیں کہتے ہو مسلمان نہیں تھے یہ مسلمان نہیں تو پھر کوئی مسلمان نہیں تم کھائے کہنے والے تو کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے اگر وہ بھی خطا مسلمان نہیں ہے تو کیا بات ہے زندگی یہ معاملہ ہے بچی بچہ ہونے والا ہے مسافر ہو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی واقفکار نہیں ہے فوراً کر گئے بیوی کو ساتھ لیا بیوی کو ساتھ لیا تو بتائیے کہتے ہیں کہ ہونے نہ جگہ وزیر اعظم ہوتا ہے وہ بھی ملک دسے وہ بھی بیک اپ کراتا ہے جگہ مڑیا نہ کہا ہوئے نا کہ 6 دن پہلا 7 دن پہلے بھی بیک اپ کراتے جو میں کیا جامن کرام تو وہ دنوں آٹا گیا میں مرن ہوتے منہ پہ پورے دن میں کہ وہ چونا پہ لاندے ہو کی پہ کرتے ہو انہوں سفیدی کرتے ہو میں تو آگے پتا میں کہ نہیں میں جو پہلی میں نے دیکھا ہے چونا لاندے ہوئے انہیں چونا نہیں رنگ پہ گھوڑا کرنے کی پہ کرنے رنگ گورا انہوں بنایا جی رب نے کالے ہیں تے تینوں چٹا کون کر سکتے دعا کر اللہ تیرا دل چٹا کرتے رنگ کالے دی خیر سل ہے رنگ کالے دی خیر سل ہے کیوں کئی کالے رنگا والے جنت دے اندر ایشا کر دے ہوتے کہ کئی سونیاں شکلہ والے جہنم دا ایدر ہو گے ابو جال جہنم سے جائے گا ابو لاب جہنم سے جائے گا تو بنال دعا کر اللہ تیرا میرا دل چکا کر دے آمین شک لائی کو جا کے چوننا نہ کروایا کوئی لوڑ نہیں نماز پڑھ تیرے پر رونق آ جائے گی
قرآن پڑھا کر چہرے پر رونق آ جائے گی، درود شریف پڑھا کر چہرے کے خدا کی قسم میک اپ نے مومندہ مومندہ میک اپ ہے۔ قرآن کی تلاوت شروع کر کے دیکھو، درود شریف پڑھنا شروع کر کے دیکھو، اللہ کا ذکر شروع کر کے دیکھو، کالے چہرے سے بھی رونق پا دے گا، چمڑ دے کرے گا۔ احمد تک کہنا کسی بابے کا منہ چوکڑو جا کے کو بابا چاٹ کرنا نہیں سمجھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیگم کو لے کر آئے، اپنی بیگم کو لے کے اور اس کو یہ نہیں بتایا کہ میں امیر المومنین، یہ نہیں بتایا۔ بیگم اندر گئی، اللہ تعالیٰ نے اس مسافر کو بھیجا، اس مسافر کو بھیجا۔ اب بے ساختہ اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم کہنے گا امیر المومنین اپنے بھائی کو خوشخبری دے دی کہ اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے، وہ گھبرا گیا۔ میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خاطب ہوں، میری ڈیوٹی ہے صبح آ جانا، اپنے بچے کا نام رجسٹر میں لکھوا دینا، ہم اس کا وظیفہ جاری اتنے آتے نے فلانے کا نام لکھو ایف ڈی اے پڑھ دے اور اللہ کرے چھٹیاں بیٹھ گئی ٹو سیٹ میں کسی نے بھی نام نہیں دے تسی ہے ہو۔ میں دعا کرنا اللہ سانو اپنے نبی دے نال کر دے۔